السلام علیکم ویورز، محمدی انفو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، آج ہم 14 اگست 1947 کے موقع پر قیام پاکستان کے حوالے سے ایک لازوال قربانی پیش کرنے والے ایک شخص کی سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایسے کردار ہمارے سامنے سینکڑوں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں جان نہیں پاتے۔ لہذا محمدی انفو کی ٹیم نے جب لاہور کے رہائشی محمد رمضان سے اس حوالے سے گفتگو کی تو انہوں نے قیام پاکستان کے وقت اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کچھ اس طرح سے سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا خاندان برصغیر کی تقسیم سے پہلے امرتسر کے مشہور علاقہ خزانہ گیٹ کا رہائشی تھا۔ تقسیم ہند کے وقت میری عمر 28 سال تھی۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ امرتسر میں ہمارا چارپائیاں بنانے اور برتن کلی کرنے کا بڑا کاروبار تھا۔ پاکستان کا قیام 27 رمضان المبارک 1368 ہجری اور 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص مصلحت یا مشیت کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر تھی اور جمعۃ الوداع تھا، اور اس کے 3 روز بعد عید الفطر آنے والی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہر اعتبار سے ایک مبارک رات، مبارک دن اور مبارک ماہ تھا۔ پورے ہندوستان کے مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جشن آزادی کی تیاریاں، مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، نعرہ تکبیر بلند ہو رہے تھے۔ گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونج رہے تھے۔ دوسری جانب ہندوؤں اور سکھوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کے ہاں سوگ برپا تھا، صف ماتم بچھ گئی، آہو بکا شروع ہو گئی۔ تقسیم ہند کے اعلان کے بعد پورے پنجاب میں ہندو سکھ مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارے گاؤں کے مسلمان سکھوں کے مظالم کے ڈر سے اپنی عزتوں اور زندگیوں کو بچانے کی کوشش میں بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ سکھوں کے ایک مسلح جتھے نے ہمارے قافلے پر بندوقوں، تلواروں، کرپانوں، نیزوں، برچھیوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کے دفاع کے لیے قافلے کے ہم چند مسلمان جوان سینہ تان کر سکھوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر ہمارے کئی نوجوانوں نے شہید کر دیا گیا اور قافلے کے تمام لوگ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ ہر طرف بربریت کا راج تھا۔ اسی ظلم و ستم اور غارت گری میں مجھ سمیت سینکڑوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ یہ تقریباً آدھ میل لمبا پیدل قافلہ تھا۔ اس قافلے میں 500 سے زائد مسلمان موجود تھے، جس میں میرے خاندان کے 16 افراد شامل تھے۔ درندہ نما سکھوں کا ایک گروہ قافلے کی کئی عورتوں کو اٹھا کر لے گیا۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے شیرخوار بچوں سمیت قریبی کنویں میں چھلانگیں لگا کر موت کو گلے لگا لیا۔ جان بچانے کی خاطر میرے ماموں جان بابا نتھو اپنے 6 سالہ بیٹے شاہ دین کو کندھوں پہ اٹھا کر موقع سے بھاگ نکلے اور قریب گنے کی فصل میں چھپ گئے۔ اس گنے کی فصل میں میرے گاؤں کے کئی مسلمانوں نے جان بچانے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ ننھا شاہ دین خوف کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ شاہ دین کے رونے کی آواز سن کر کئی مسلح سکھ اس فصل میں آگ گھسے اور اندھا دھند مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ اتنے میں بابا نتھو اپنے بیٹے کے اٹھائے بغیر وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن ننھے شاہ دین کی چیخ و پکار نے بابا نتھو کے قدموں کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ میاں مینوں چھڈ کے نہ جا، میاں مینوں چھڈ کے نہ جا۔ مجبور باپ جب اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے واپس مڑا تو 2 سکھوں نے تلواروں سے بابا نتھو پر حملہ کر دیا اور سر پر تلواروں کے وار کیے، جس سے پورے سر پر تقریباً 1 انچ گہرے زخم آئے اور وہ لہو میں لت پت بابا نتھو کو مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے۔ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے سسکتے ہوئے معصوم شاہ دین کو اپنے ساتھ لے لیا۔ شاہ دین نے ہچکیاں لیتے ہوئے حسرت بھری نظر سے اپنے بابا کو آخری بار دیکھا، اور پھر بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ایک قافلے نے، جن کے پاس بیل گاڑیاں تھیں، خون میں نہائے ہوئے بابا نتھو کو دیکھا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ انہوں نے بابا نتھو کو بیل گاڑی پر رکھا اور واہگہ میں مہاجرین کے کیمپ چھوڑ دیا، جہاں ڈاکٹرز نے دوا لگا کر بے ہوش بابا نتھو کے سر پر پٹیاں باندھ دی۔ اللہ پاک کو ہمارے اس خاندان کو بچانا مقصود تھا، اس لیے ایک بوڑھے سکھ نے ہماری عورتوں کے زیورات کے بدلے انہیں واہگہ کیمپ تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس سکھ نے صرف زیور ہی نہیں بلکہ تمام ساز و سامان کو اپنے پاس رکھ کے میرے خاندان کے بچے کھچے افراد کو چند روز بعد واہگہ کیمپ پہنچا دیا، جہاں پہلے سے ہی بابا نتھو نیم مردہ حالت میں زخمی پڑا تھا۔ بابا نتھو کو دیکھتے ہی میرے خاندان والوں کی جان میں جان آ گئی۔ میرے خاندان
انتہائی دکھ اور صدمہ کی حالت میں تھا، لیکن کیمپ میں موجود ہر شخص اپنے خاندان کے لوگوں کو قربان کر کے وہاں پہنچا تھا۔ میری والدہ، بیوی، بچوں، چھوٹے بھائیوں اور ماموں بابا نتھو کے خاندان کے افراد نے کئی دن کیمپ میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران کھانا نہ ملنے کی صورت میں درختوں کے پتے تک کھا کر گزارا کیا۔ اسی طرح کئی دن بعد بابا نتھو کو بھی ہوش آیا تو کیمپ میں اپنے گھر والوں سے مل کر سکون کا سانس لیا، لیکن میرے اور ننھے شاہ دین کی غیر موجودگی سے بابا نتھو پر ایک مرتبہ پھر صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خیر دن گزرتے گئے اور بابا نتھو سے بیات ہوتے گئے۔ اب نہ جانے شاہ دین کن حالات میں زبان ستم اپنی ننھی جان پر جھیل رہا تھا۔ میں اور میرے نوجوان مسلم ساتھی سکھوں کا روپ دھار کر اپنے گھر والوں کو تلاش کر رہے تھے، اور اس دوران دکھی، بے بس، لاچار اور بے یار و مددگار مسلمان مہاجرین کی مدد کرتے رہے۔ مہاجرین کی مختلف کیمپوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی تلاش کیا۔ نومبر 1947 کی ایک شام واہگہ اسٹیشن پر ہم اہل لاہور کے ساتھ اس گاڑی کے استقبال کے لیے موجود تھے جو مسلمان مہاجرین کو لے کر کالکا سے روانہ ہوئی تھی اور برادسا امرتسر پاکستان پہنچ رہی تھی۔ طویل انتظار کے بعد جب دور سے گرد کا ایک طوفان اسٹیشن کی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو ہجوم میں یکدم خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ ریل کا انجن تھا۔ ہم پانی اور مشروبات کے مٹکوں اور چاٹیوں کا جائزہ لینے لگے جو آنے والے مہاجر بھائیوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ گاڑی قریب آئی تو سب نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، لیکن گاڑی سے نعروں کا کوئی جواب نہ آیا اور گاڑی کا کوئی دروازہ نہ کھلا۔ جب ہم نے کھڑکیوں سے گاڑی کے اندر جھانکا تو ہمارے دل کانپ گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تلواروں سے کٹے ہوئے گلے، گولیوں سے چھلنی سینے، پھٹے ہوئے پیٹ اور جسموں سے علیحدہ بازو اور ٹانگوں پہ ظلم و تشدد کی المناک داستان اور نوجوان بچیوں کے کٹے ہوئے پستان ایک عجیب ہی منظر دکھا رہے تھے۔ ہم نوجوانوں نے گاڑی کے ڈبے تقسیم کیے اور خون میں لت پت لاشوں کو آپ دیدہ آنکھوں سے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اتارنے لگے۔ پھر 20 شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس سے زیادہ بہیمیت اور درندگی کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسری جانب میرے گھر والے تقریباً 15 روز واہگہ کیمپ میں قیام کرنے کے بعد قریبی ایک اجاڑ بستی میں چلے گئے جسے ہندوؤں اور سکھوں کی جانب سے لوٹ مار کے بعد جلا دیا گیا تھا۔ گھر والے مجھے اور میں انہیں تلاش کرتا رہا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ جب میں واہگہ کیمپ گیا تب تک میرے گھر والے وہاں سے جا چکے تھے۔ تقریباً 10 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہجوم میں مجھے ماموں نتھو نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں ان کی طرف لپکا۔ ماموں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ماموں مجھے ایک جھونپڑی میں لے گئے جہاں میں اپنے گھر والوں سے ملا۔ گھر والوں کی اس حالت میں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم سب گھر والے شاہ عالمی ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی ایک حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میری چھوٹی بہن معراج بی بی پٹھانہ گاؤں سے ہجرت کر کے نیوا احاطہ مولچند گڑھی شاہو رہ رہی ہیں۔ میں اپنی بہنوئی چودھری فضل دین کے اصرار پر ہم بھی شاہ عالمی والی حویلی چھوڑ کر نیوا احاطہ کے کوارٹر میں شفٹ ہو گئے اور محنت مزدوری کرنے لگے۔ سفر کی مشکلات، صعوبتوں، پریشانیوں اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا لخت جگر محمد یاسین اور ننھی گڑیا سغرا شدید بیمار ہو گئے تھے اور اسی بیماری کے عالم میں اس دار فانی کو چھوڑ کر ابدی نیند سو گئے۔ 1951 میں میرے ہاں ایک بیٹی خورشید بی بی کی ولادت ہوئی۔ 1956 میں اپنی بیوی، بچوں اور بھائیوں کے ہمراہ دوبارہ ہندوستان گیا، جہاں سب گلیاں، محلے اور مکانات تو موجود تھے، لیکن وہاں بسنے والوں میں کوئی بھی ہمیں جانتا نہ تھا اور نہ ہی ہم کسی کو پہچان سکے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور سالوں میں گزرتے گئے۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم، یتیموں جیسی زندگی گزارنے والا شاہ دین در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا جوان ہو گیا۔ 1983 کی ایک شام شاہ دین محنت مزدوری کے سلسلے میں گڑھی شاہو آیا۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ یہاں نیوا احاطہ مولچند میں امرتسر سے آئی کئی مہاجر خاندان اپنے پیاروں کو قربان کر کے یہاں آباد ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کے زخم تازہ ہو گئے اور وہ نیوا احاطہ پہنچ کر بابا نتھو کے بارے میں لوگوں سے پوچھنے لگا۔ پھر ان کے دروازے پر دستک دینے کے بعد جب بابا نتھو باہر آئے تو شاہ دین اپنے باپ کو دیکھتے ہی میاں جی میں تھوڑا پتر شاہ دین کہتے ہوئے اپنے بچھڑے ہوئے باپ سے لپٹ کر بچوں کی طرح زار و قطار رونے لگا۔ بابا نتھو بھی اپنے ہم شکل لخت جگر کو دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا۔ بچپن میں چوٹ آنے کی وجہ سے شاہ دین کے دائیں بازو پر گہرے زخم کا نشان تھا۔
جب بابا نتھو نے زخم کا نشان دیکھنے کے لیے اس کا بایاں بازو اوپر کیا تو شاہ دین فوراً بولا، میاں جی زخم دا نشان میری سجی باں تے، یہ زخم فلاں جگہ تے میری باں تے لگا سی۔ یہ سنتے ہی بابا نتھو بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کر زاروں کے تار رونے لگا۔ دونوں باپ بیٹے کیا ملے، پورا محلہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ بابا نتھو نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوافل ادا کیے، مٹھائیاں تقسیم کی، دیگیں پکوائیں اور خوب خوشیاں منائیں۔ لوگ دور دراز سے شاہ دین کو دیکھنے آتے اور بابا نتھو اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادیاں دیتے رہے۔ گویا عید کا سماں تھا۔ محمد رمضان اس کہانی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ زاروں کی طرح رو رہے تھے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ قیام پاکستان کے وقت لاکھوں مسلمانوں کا اپنے پیاروں کو قربان کرنے کا کیا مقصد تھا۔ یہ سب قربانیاں کسی معاشی تحفظ اور مادی ترقی کے لیے ہرگز نہیں تھیں، بلکہ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سائے میں نظام مصطفیٰ کا مکمل نفاذ۔ ان کے علاوہ ہزاروں مرنے والے کئی راز اپنے سینے میں لیے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جنہیں اپنی آپ بیتی کسی کو سنانے اور قلم بند کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ناظرین، یہ ایک مختصر سی داستان تھی جو لاہور کے محمد رمضان نے ہم سے بیان کی۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی سٹوری جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر آپ کی اس سٹوری کو پیش کریں، آپ ہمیں کمنٹ باکس کے اندر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔